السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بہت سے ایشوز جس پہ آج بات کرنی ہے. ایک تو آڈیو کچھ لیکس ہوئی ہیں. عابد زبائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک آڈیو میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ یہ بھی ہیں، لیکن اس کا جو مواد ہے وہ کافی اس لیے کویسچنیبل بھی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آڈیوز ٹھیک ہیں. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے تو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ایف آئی اے اس کا فورینزک کرے، اور ظاہر ہے ایک آواز انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر مزید یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم آج ہی نام لے لیں. لیکن جو باقی انہوں نے جو ٹونز لگائیں جو باقی دونوں تھیں اس میں بھی، لیکن بات یہ ہے کہ دو چیزیں اس کے بڑے ایشوز کہ ان آڈیوز کا کانٹیکسٹ کیا تھا، اور اگر کانٹیکسٹ وہی تھا جو رانا صاحب بتانے کی یا مسلم لیگ نون کی پالیسی کے تحت ہے آج کل کا، تو پھر اس کے اوپر ایک علیحدہ قسم کی بحث ہوگی. لیکن یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا، کس طرح حکومت کے پاس یہ آڈیوز آتی ہیں، اور وہ آڈیوز اس طرح پریس کانفرنس کے اندر ان کو سنایا جاتا ہے اور ایک سرٹن ایلیمنٹ یا وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب اس میں ظاہر کیونکہ ایک شخصیت بہت ہی اہم ہے، اس وجہ سے ہم ان کا نام ابھی نہیں لے رہے. اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی وہ نام نہیں لیا اور ان کے اوپر ٹونز لگائی ہیں تو ہم بھی ذرا احتیاط سے کام لیں گے اس چیز پر. دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا، عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ایک ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی، ایک پیر کے دن 2 بجے بلایا گیا ہے. سو دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کیا واقعی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت نہیں جا رہے. آج چیف الیکشن کمشنر بھی موجود تھے. آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں سو موٹو لینے کا کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو انتخابات کے لیے. اب کیا سو موٹو ہوگا، کیونکہ آئین تو بڑا واضح ہے اس معاملے پر کہ الیکشنز ہونے چاہیے 90 دن کے بعد نہیں، اس کے پہلے ہو جانے چاہیے. اور اب جب جتنا ٹائم گزر گیا ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ 90 دن کی سیلنگ تو کراس ہو ہی جائے گی. سو اس پہ کیا ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے. عابد زبائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ آپ کا. خاور گمن صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا. علی نواز اوان صاحب، سابق ایم این اے تحریک انصاف، بہت شکریہ آپ کا بھی. سابق ہی ہیں سارے، تو اب تو ایم این اے صاحب کو بتائیے، آج کل سارے سابق ہی ہوتے ہیں. آپ نے آڈیو سنی ہے زبائی صاحب؟ جی میں نے سنی ہے. جی سر. آپ ہیں ان آڈیوز میں؟ نہیں سر، اس میں ہو نہیں سکتا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جو آڈیو دکھائی گئی ہے، جو کیس میری پرویز الہی صاحب سے جو بات ہوتی رہی، ان کا جو ایک صاحب تھے محمد خان بھٹی، جو شاید ان کے پرسنل سیکرٹری تھے، وہ سندھ میں غائب ہو گئے. تو پرویز الہی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کے لیے کیس کر دیں. تو ہمارے آفس نے، میں اس میں اپیئر بھی نہیں ہوا، ہمارے آفس نے سندھ ہائی کورٹ میں سی پی داخل کی. ان کے داماد کے نام سے، افتخار صاحب ان کا نام ہے، وہ سندھ ہائی کورٹ میں فائل ہوئی. اس میں 10 دن کا نوٹس ایشو ہوا. اس میں سپریم کورٹ میں تو کوئی کیس ہی پینڈنگ نہیں ہے ان کا، محمد خان بھٹی کا، جس میں میں اپیئر ہو رہا ہوں. تو ایک جج صاحب کو کہنا کہ جج صاحب سے کہا جائے وہ لگا. اور دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات کاشف صاحب، جو افسوس کی بات ہے ان ساری چیزوں میں، کہ وہاں بینچ میں ایک سنگل جج نہیں ہوتے، اور جن جج صاحب کا نام لیا گیا وہ ایک جونیئر جج، وہ 2 سینئر ججز بیٹھے ہوتے ہیں. تو فرض کریں ایک جج صاحب سے آپ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 2 سینئر ججز کے، ان کا نام تو نہیں لیا گیا ان سینئر ججز کا. نمبر 1. نمبر 2، ڈوگر صاحب کا کیس جو میں کر رہا تھا، غلام اب پرویز الہی صاحب سے یہ تھا کہ انہوں نے، میں جب الیکٹ ہوا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بعد، میں نے ان سے فنڈز مانگے. انہوں نے سپریم کورٹ بار کے لیے فنڈز ایشو کیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کیس کر لو. اور ڈوگر صاحب اس وقت سی سی پی او تھے، ان کو ٹرانسفر کر رہے تھے. ان کا کیس ناٹ ایز پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بٹ ایز اے کاؤنسل. میں نے 28 نومبر اس وقت نومبر میں داخل ہوا، اس میں اسٹے ملا ہوا ہے مجھے ان کے اس پہ وہ کیس. اور آڈیو میں آ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ 2 دن کے بعد لگا ہوا ہے. مظاہر نقوی صاحب اس میں، آپ 14 تاریخ کے میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. 14 تاریخ یہ لگا تھا کیس، 14 تاریخ کو. اس بینچ میں مظاہر نقوی صاحب اس دن موجود بھی نہیں تھے. اس دن 2 ممبر بینچ ہو گیا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر کا. آج 2 ممبر کے بینچ میں لگا وہ کیس. اور وہ کیس کیا ہے، ان کے ٹرانسفر کے اوپر تھا. جج صاحب نے پچھلی تاریخ میں 2-3 تاریخ سے سرکار آئی نہیں رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ آئی نہیں رہی تھی پروونشل. انہوں نے نوٹس ایشو کیا. جب وہ آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں. آج جب ایشو ہوا تو انہوں نے کہا یہ الیکشن کس طرح سے، انہوں نے خود ڈاکیومنٹس داخل کیے. اس میں ان کا ٹرانسفر 23 کو ہوا، اور جو نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ 24 کا. تو انہوں نے کہا کس طرح سے اے سی پی نے یہ ٹرانسفر کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے اورلی ان سے پوچھ لیا. یہ باتیں ہوتی رہیں. پھر وہ وہاں ایشو اٹھ گیا کہ جی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. یہ ساری باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے وہ بینچ، اب انہوں نے خود اس 2 ممبر بینچ نے میٹر ریفر کر دیا ہے ٹو دی آنریبل چیف جسٹس فار کانسٹیٹیوشن آف اے لارجر بینچ، کیونکہ یہ الیکشن کا معاملہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے یہ کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے. ایک جج کو ملائن کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں
یہ میرا الیکشن جو لڑا یہ آپ کو معلوم ہے میں اس گروپ کے خلاف لڑا جو سپورٹڈ بائی یہ گورنمنٹ جو ہے سر. اس میں اعظم نذیر طاہر اس گروپ کے ممبر ہیں جو فیڈرل منسٹر ہیں, احسن بومسعد جو پچھلے تھے. تو بیسکلی میں نے کہا آپ دیکھیں میرا ایک وعدہ تھا جو میں اس پہ قائم ہوں کہ میں کبھی سپریم کورٹ بار کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوگا. آپ دیکھیے 3 مہینے ہمیں تقریباً ہو گئے آئے ہوئے, اس میں آپ دیکھیے ہم نے ہمیشہ بار نے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیپ لیا ہے رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے لیے. اور دیکھیے یہ کیس ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے یہ میں نے پریس اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی ہے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے. جی پرویز الہی صاحب کی بھی آ گئی, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آڈیو میں آواز ان کی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی. جی ان کے 3 ڈفرنٹ کلپس ہیں جو منظر عام پر آئے ہیں. یہ بھی آڈیو آپ کی ہے؟ میری نہیں ہے نا. میں نے میرے ان سے سلسلے میں جو بات ہوئی ہے وہ میری بات ہوئی ہے جب ہائی کورٹ میں جو کیس فائل ہونا تھا اس کے سلسلے میں بات ہوئی ہے. اور ڈوگر صاحب کے کیس میں جو 2 دن پہلے جو کیس لگا آج سے پہلے اس وقت وہ بینچ میں بھی نہیں تھے جج صاحب. سو آپ کہہ رہے جعلی آڈیو ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بالکل یہ ڈاکٹرڈ آڈیو ہے, بالکل غلط ہے. یہ اس طرح کی میری ان سے بات ہی نہیں ہوئی اس ایشو پہ کبھی. پرویز الہی صاحب نے جب ڈوگر صاحب کا کیس کیا اس وقت بات کی تھی نومبر میں سر, اور یہ جو کیس کیا محمد خان بھٹی کا سندھ ہائی کورٹ میں سر. دیکھیں جس سیکوینس میں آڈیوز آئی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی آڈیو آئی, پھر دوسری آڈیو آئی, اور اس کے بعد وہ جو تیسری آڈیو جس کو انہوں نے سنانا بھی مناسب نہیں سمجھا, اور ہم بھی اسی لیے نام لینا نہیں چاہتے بیکاز ایک ریسپیکٹ. لیکن سوشل میڈیا پہ تو آئی بھی ہے نا سر. دیکھیں سوشل میڈیا پہ پہلے یہ ہوتا ہے, طریقہ کار بھی ہے نا جی, کوئی بھی چیز اس طرح کی پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور اس کے بعد وہ سوچ سمجھ کے پھر جس طرح بھی کیا جاتا ہے. مائی کنٹینشن از آلویز بین کہ انسٹیٹیوشن ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. جب تک کوئی اس طرح کی چیز کوئی سالڈ کانکریٹ چیز نہیں آتی, ہم نام نہ لیں تو بہتر ہے. اس میں ملائن پہلے کر لیں, اس کے بعد پتہ چلے کہ یہ خرابی ہے. ملائن تو ہو جاتا ہے آدمی جس کے لیے بنائی جاتی ہے. ناؤ یہ ایک تو دوسرا جس طرح مسئلہ یہ کہ پہلا تو یہ امپریشن یہ ہے دیر از اے ریزن وائی ایک سیریز آف آڈیوز آئی ہیں اور وداؤٹ اینی بائس. ایک بات بتا دوں, میں ایک اور کیس میں بھی میں وکیل ہوں جو ابھی لگا نہیں ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے داخل کیا ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے. تو ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں میرے خلاف جاری ہوں. اس سارے جو اس میں میرے کیس پینڈنگ ہے اس کا نمبر بھی لگ گیا CP1 آف 2023, لیکن وہ ابھی تک فکس نہیں ہوا ہے. یہ کیونکہ اس آڈیو سے ایک رنگ یہ ضرور ملتا ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ کیس کو لے جایا جائے. جی دونوں کانورسیشنز. جی بالکل. یہ نارمل پریکٹس ہے ویسے؟ نہیں سر, اس طرح دیکھیں سپریم کورٹ میں تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بینچ ایک سنگل جج کیا, تو اب چلے اگر وہ اکیلے جج صاحب ہوں تو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ جی آپ کریں. جب وہ خود ایک لارجر بینچ میں 3 ممبر بینچ میں بیٹھتے ہیں تو سر ہی از جسٹ ون آف دی ججز. تو یہ کہنا کہ جی ان کو انفلوئنس کر لیا جائے کسی طرح, یہ ممکن ہی نہیں ہے سر. تو یہ میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کیونکہ سوشل میڈیا پہ آڈیوز آئی ہیں جی, اینڈ سڈنلی ود ان an hour and a half گھنٹے ڈیٹ کے اندر ایک پریس کانفرنس بھی ہو گئی جس میں کیونکہ یہ آج یہ آرڈر جو پاس ہوا آج اس میں الیکشن والا ایشو اٹھا دیا کورٹ نے, اور وہ اس میں لیکن اس وقت تک شاید کسی نے یہ دیکھا نہیں تھا کہ آرڈر ہوا کیا ہے. آرڈر اس بینچ میں اب کیس ہی انہوں نے ریفر کر دیا. اس پر سو موٹو ہو سکتا اس آڈیوز پر بالکل, اگر کورٹ لینا چاہے تو دیکھیں سپریم کورٹ لے. میں نے یہ پریس ریلیز ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, آپ کو لگتا ہے آپ کو جانا چاہیے کہاں سر کورٹ کے سامنے فار دس آڈیوز؟ نہیں, میں نے ایک پریس ریلیز اپنی ایشو کر دی ہے تو وہ اس کو پر ہے کورٹ خود لے, یا میں اب بات کروں گا کہ میں اس پہ کس طرح سے کروں. میں نے ایک ڈینائل دے دی ہے. دیکھیے کیونکہ ایک سائڈ لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ایک سائڈ بار بار یہ کہے گی, آپ کی سائڈ یہ کہے گی جی ڈاکٹرڈ آڈیوز ہیں, غلط آڈیوز ہیں, بنائی گئی ہیں, کورٹ کو ملائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری سائڈ یہ امپریشن کریٹ کر کے جا چکی, لیکن مزید یہ امپریشن کریٹ ہوگا یا کریں گے جو کہ دونوں شاید اپنی طرف ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ اس کو تحقیقات تو اس کی ہونی چاہیے, لیکن وہ یہ کریں گے کہ دیکھیں جی یہ تو ساری وہ جو یاد ہے آپ کو بینچ فکسنگ اور اس قسم کے معاملات جو پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہے جاتے ہیں, دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. یہ ان کی طرف سے اب ایک آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے تقریروں میں ادروائز بھی یہ امپریشن بننا شروع ہوا. سو اٹ ہیز ٹو بی پٹ ٹو ریسٹ. بالکل اٹ ہیز ٹو بی. دیکھیں دوسری بات ہے ریسٹ آج ہی اٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ, کیونکہ فار دا سمپل ریزن کہ میٹر ہیز بین ریفرڈ ٹو دی آنریبل چیف جسٹس فار کانسٹیٹیوشن آف اے لارجر بینچ. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک جج کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اس بینچ میں ہے, اٹ از ارریلیونٹ. دیکھیے وہ ہو نہیں سکتا بیکاز اس میں سینئر ججز اس بینچ میں آل ججز آنریبل ججز تھے. وہ سب سے اس بینچ میں جونیئر موسٹ جج ہیں سر, جن کے بارے میں یہ ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ ان کو بھی ملائن کیا گیا, ہمیں بھی ملائن کیا گیا, اور جتنوں کو نام آیا سب کو اس طرح سے ملائن کیا گیا. کورٹ میں یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ
ایک الیکشن والا ایشو جو اٹھ گیا ہے وہ شاید ان کو پسند نہیں آئی وہ بات سر. ہاں لیکن اس میں گھومن صاحب سے میں اگر اجازت دیں میں ویو ان کا بھی لے لوں. گھومن صاحب اگر یہ چیز اب ان ریزالوڈ رہے گی تو یہ وہ ہوتا ہے کہ فارڈر رہے گا فار بیان بازی کے لیے, روز بیان بازی ہوگی. دیکھیں جی اب تو آڈیوز جتنی آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کو دیکھیں, آج تک بھی وہ آڈیوز پبلک ڈسکورس میں استعمال ہوتی ہے, سیاسی بیان بازی میں, سیاسی تقریروں میں. یہ ذرا تھوڑا سا سیریس نوعیت کا معاملہ ہے جس پہ انٹیریئر منسٹر پریس کانفرنس کر گئے, نام نہیں بھی لیا لیکن کہہ بھی سب کچھ گیا ہے, اور کہا گیا کہ فورینزک کرے ایف آئی اے. اس کا ظاہر ہے ایف آئی اے فورینزک, انٹیریئر منسٹر کہے گا تو ایف آئی اے کر دے گی فورینزک بھی. دس نیڈس ٹو بی لیڈ ٹو ریسٹ. یہ آپ کھلا نہیں رہنا چاہیے دس وے اور دیٹ وے, دونوں صورتوں میں, کہ اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز نکلے تب بھی اس کو اس انجام تک پہنچانا چاہیے, اور اگر بدنیتی ہے تب بھی, اور یہ بھی کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے. آئی ایم شیور ججز دیکھیں گے کہ یہ آڈیوز لیک کیسے ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں لیک والا نہ دسنا, اسے بتا شام اگر دیکھا جائے, اگر محترم رانا سنالو صاحب کو میں تو 10 میں سے 10 پورے نمبر دے دوں گا. مقصد جو اس آڈیو لیک کو کرنے کا تھا, وہ جو مقاصد تھے انہوں نے حاصل کر لیے, اور اب شاید کچھ کریں بھی نہ اس کے اوپر. نہیں, میں آپ کو اس کو پورا جو ڈاٹس آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں کل رات اس ملک کے اندر ایک منی بجٹ آیا, اس کے بعد رات کو پیٹرول پرائسز بڑھا دی گئی. اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا. اس وقت جو ملک کے اندر جو 50 سالہ مہنگائی کا آپ کو پتہ ریکارڈ ٹوٹ چکا, اور یہ جو ریسنٹلی کل رات یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اس کے اثرات آنے والے دنوں کے اندر ہیوج ہوں گے. اب میں بھی کل رات کو جب گھر گیا تو میں نے آپ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ ہم نے اب گزارا کیا کرنا ہے. میرا اور آپ کا تعلق کم سے کم اس طبقے سے ہے جو کہ گزارا کر سکتے ہیں. 25-30 ہزار جو ہے روپے کمانے والے, یہ 35 ہزار کمانے والے, ان کا گزارا کس طرح ہوگا, وہ کس طرح آنے والے دنوں کے اندر اپنا ٹائم گزاریں گے. یہ ایک بڑے ہی ایک سوچنے کی آپ کو لگتا ہے ڈائیورژن کی ٹیکٹکس ہے, بہت بڑی ڈائیورژن کی ٹیکٹک ہے. اس کی وجہ ہے بڑی سادہ سی ورژن ہے, اس کی وجہ ہے پی کا آرڈیننس پڑھے, کاشف صاحب پی کا آرڈیننس پڑھے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. 3-4 چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہیں. یہ کس نے آتھرائز کی آڈیو ریکارڈنگ, کس جگہ پہ ہوئی, کون سے آلات استعمال ہوئے, کون سے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو آصف سید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ بھی ہے کسی بھی آڈیو کیس کے اندر کہ اس کے لیے لوازمات کیا پورے کرنے پڑیں. اچھا, یہ وہ کنڈیشنالٹیز ہیں, یہ کسی بھی صورت میں آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے. اگر میں نے یہ سارا کچھ خود کیا ہے اور میں یہ آڈیو لیک کر رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے سارا کچھ کیا ہے, میرا اس کا مقصد یہ تھا, تو پھر وہ ایک ایویڈنس کے طور پر میں کسی کورٹ آف لا کے اندر پیش کر سکتا ہوں. اس سے پہلے میں پیش بھی نہیں کر سکتا. لہذا بنیادی جو مقصد یہی تھا, پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھنے والا پروگرام ہے, سب سے بڑا صحافی ہے, سب سے بڑا اینکر ہے کاشف عباسی, اس نے اپنے ابتدائیے میں معیشت کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. اس کی وہ کامیاب ہو گئی نا حکومت. آج کا پروگرام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر اب جو ایک بندہ ہے پیٹرول, جو موٹر سائیکل پہ اس نے 2 یا 3 لیٹر اس نے روزانہ کی بنیاد میں اس نے اگر ڈالنا ہے, اس کی روزانہ کی اگر 500, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیورژن کے طور پر بہت بڑی ڈائیورژن ہے, اور میرے خیال میں بڑے ہی زبردست انداز سے کیجولٹی دیکھیں, ڈائیورژن ہو یا جو بھی ہو, اس میں کیجولٹی بہت بڑی بنے گی ادارے. سب سے بڑی کیجولٹی تو وہی ہیں پولیٹیشنز, تو ٹینٹڈ نام ہے. دے آر لوکنگ فار شہادت. وہ ٹکرے مار رہے ہیں, اور بالکل صحیح بات ہے, پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ماحول ایسا کریٹ کیا جائے, یہ 90 دن کے اندر اندر جو انتخابات ہونے والی آپشن ہے اس سے آگے پیچھے بھاگا جائے. اب زبیری صاحب آئیں گے, کوئی بھی ایسی بات کرے گا, کوئی بھی اس حوالے سے جو اس آئینی شک کو آگے لے کے بڑھے گا, اس کو انہی جو ہے میرے خیال میں تمام جو ہے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. جس بار صاحب نے, جس کی وجہ سے میں پولیٹیکل بات کرنے سے پہلے دیکھیں, اگر آپ اس کو فیلڈ میں کھلا چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر بیان بازی, اور یہ اب مثال بن جائے گی فار ایئرز ٹو کم. دیکھیں جی, ہم تو آپ کو یاد ہے نا وہ آڈیو لکھ آئے تھے, ملک قیوم صاحب کی آڈیو آپ کو یاد ہوگی, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, آج تک بھی وہ آڈیوز چلتی ہیں, اور یہ بھی آڈیوز آگے جا کے بھی چلا کریں گے اور چلتی رہے. لیکن وہ فیصلہ ہوا تھا اس میں, اسی لیے یہ اس طرف لے کہ کیا اس چیز کو بھی ایک لاجیکل کنکلوژن تک لے جانا چاہیے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے یا یہ آڈیو غلط ہے. اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کہ صحیح, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, اگر وہ کرنا ہے تو کریں, جو ان کو کرنا ہے وہ آپ کہہ رہے تھے خود وہ فورینزک کریں گے, کریں اس کا فورینزک. لیکن آپ جیسے یہ فرما رہے تھے وہ نہیں کریں گے سر, وہ نہیں لیٹس کریں بی گے. آنیسٹ, اچھا, لیٹس بی آنیسٹ, جس جگہ یہ چیز جائے گی وہاں تک جانے کے لیے جو چاہیے وہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کا فورینزک وغیرہ نہیں ہوگا. یہ وقتی طور پر
ایک ڈائیورژن کہہ دیں, ایک پولیٹیکل بیانیہ کہہ دیں, اس کے لیے یہ استعمال بڑی یہ تو پھر کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. بالکل سپریم کورٹ, اور اس کو اوپن مائنڈ کے ساتھ انٹروین کرے. سپریم کورٹ ضرور انٹروین کرے اور دیکھے کہ کس طرح سے یہ اٹیک, میں نے اپنے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا اس میں یہی بات کہی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا انڈیپینڈنس جوڈیشری کے رول آف لا کے لیے اور ڈیموکریسی کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے, اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ دس از این اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ میں لکھا ہے یہ اس میں اندر, کیونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ اٹیک ہے, کیونکہ اگر آج وہ یہ آرڈر نہیں پاس کرتے, یہ اس الیکشن میں جو ایک سروس میٹر تھا اس میں یہ ایشو نہیں اٹھتا, تو آج ہو سکتا ہے یہ کوئی لیکس بھی نہیں ہو رہی ہوتی سر. بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہ بھول گئے کہ بینچ جو ہوتی ہے سپریم کورٹ میں ایک جج کی. ہاں لیکن سر امپریشن جو اس ویڈیو آڈیو سے آتا نا, میں اس لیے اس پہ بحث زیادہ نہیں کرنا چاہتا. لارجر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ اپنی جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, یا جو بھی ایز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, کہ اس کا جو انسینویشن ہے, جو اس کے اندر آپ کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں گفتگو سنے ہوا, وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں. جی بالکل. اگر آپ اس کو آڈیو کو جو ہم نے ساروں نے سن لی ہوگی, ظاہر سوشل میڈیا سے سنی ہے, وہ ایک سرٹن ایک میسج دے رہی ہے نا کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے اس ملک میں اور یہ ہو رہا ہے, اور آئی ایم شیور آپ بھی اگری کریں گے کہ یہ میسج آ رہا ہے اس آڈیو. سو somebody has to put this to rest کہ یہ اس کو فیلڈ میں نہ رہنے دیا جائے. Would you agree with that? I totally agree sir. سر عدلیہ کے خلاف ویسے کیونکہ عدالتی مسئلہ چل رہا ہے, عدلیہ کے خلاف ایک کیمپین کی تو بات کافی دنوں سے چل رہی تھی کہ ایک کیمپین شروع ہوگی. وہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج ہو رہا تھا, مسلم لیگ اداروں کی عزت اور تکریم کے لیے کر رہی تھی. سارے چارجز تو نہیں لگے؟ ہاں سیڈیشن چارجز تو نہیں لگے اس میں؟ نہیں وہ حق میں کھڑے تھے. اچھا حق میں, اچھا خلاف کرے تو غداری ہے. اچھا سوری. بٹ دیکھیں اداروں کی ایک حد تک عزت و تکریم ساروں کو کرنی بھی چاہیے. I believe this, اور ادارے اپنے فیصلوں سے اداروں میں اصلاح آتی ہے, اگر آپ ان پہ تنقید کریں اور تنقید اگر اصلاح کے لیے تو ہونی چاہیے, لیکن میں کہا عزت اور اس کے دائرے میں اندر. Is this a campaign? اس کو چھوڑ دیں آڈیو لیک. سر یہ مطلب آپ اس کو کیا مجھے سمجھا بتائیں, جیسے شمیم والا تو آپ کے سامنے کیس ہے نا, آپ نے دو لوگوں نے آج تک اون کیا ہے پاکستان میں کہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز بناتے تھے, ایک جنرل باجوہ صاحب اور دوسرا مریم نواز صاحب. میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے سامنے انکشافات ہوئے ہیں. جاوید اقبال صاحب نے اس کے اوپر بالکل جاوید چودھری صاحب نے جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں جب ان کا انٹرویو لینے گیا تو عمران خان ہم سمجھتے تھے خطرناک ہے. دوسرا انہوں نے جی نہیں اس کے بعد جاوید چودھری سے دوبارہ پروگرام میں آئے, جب افطار اقبال صاحب نے وی لاگ کر دیا تو انہوں نے کہا نہ مجھے اس کے بعد کوئی فون ایسا نہیں جو میں نے ان کا نہ اٹھایا ہو. اور جب میری ان سے بات ہوئی, اپنے وی لاگ میں کہا کہ وہ بہت لمبے بات ہوئی تھی, وہ کانٹیکسٹ شاید یہ ہو گیا. چھوڑیں, میں وہ جو کہہ رہا ہوں پرٹیننٹ بات ہے. اب دو لوگ ایسے ہیں جو یہ کلیم کر چکے ہوئے ہیں کہ مریم اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہیں, اور اس کے بعد یہ جو کمپین شروع ہوئی ہے, جسٹس شمیم دیکھیں چیف جسٹس اطہر معین اللہ صاحب تھے, انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا, اور آخر میں کیا رزلٹ نکلا, جو انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی, اس کے بعد وہ سوشل میڈیا, اس کے بعد وہ سوموٹو ہوا, اور سوموٹو میں آگے نکلا کیا, جو ڈاکومنٹ جسٹس شمیم جن کی بیس پہ بات کرتے ان سے بیک آف کیا انہوں نے کہ یہ میرا ڈاکومنٹ نہیں. اور دوسرا جو اٹیسٹیشن ہوئی وہ سیم اٹیسٹیشن سیم اوتھ کمشنر سے ہوئی جو ایمن فیلڈ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ہوئی تھی لنڈن کے اندر. اسی طرح اپنے کمپین, یہ تو ابھی آیا نا, اس سے پہلے کل آپ نے ایک کمپین نہیں دیکھی. آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جی ان کے داماد کا اثر و رسوخ ہے. آپ نے کل ان کی کمپین دیکھی, اور آج آپ نے دیکھا کہ اس داماد صاحب کے اوپر نیب نے انکوائری کال کر لی ہے اور ان کو بلا بھی لیا. اس کے بعد یہ تیسری ہٹ ہے, اور ہٹ ہے کیوں, یہ جو بات کریں نا معیشت سے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے, لوگوں سے ان کا کیا خبر صاحب تعلق ہے, لوگ بھاڑ میں جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو لوگوں کی کوئی کیئر ہے, کیا لوگوں کے پاس یہ جانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے. یہ سمپل بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے, یہ سسٹم کو اسی طرح کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کورٹس یہ کیسز نہ سنیں. کانسٹیٹیوشن اگر ایبروگیٹ ہوتا ہے, سبویٹ ہوتا ہے, ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہماری یہ کنٹینیوٹی جاری ہے. وہ سارے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. لیکن اب یہ میں خط پہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ڈینجرس کی بات کی, صدر پاکستان کو خط لکھا ہے. مجھے بینچ فکسنگ چل رہا ہے, اسی کہا گیا نا انہی کیسز سے, جب وہ لوگوں کو نااہل کیا گیا جو ہمارے لوگ تھے, دوسرا جو نقطہ ہے شوکت ترین صاحب کا کہ کیس مینج کیا, یہ اب خود کہہ رہے ہیں وہ. ہاں لیکن آپ لوگ بھی کہتے تھے نا کہ یہ تو آپ کو پتا تھا, اور آپ مجھے کہتے رہے جب آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے کہا کہ وہ کنٹرول کرتے تھے, ہم کہتے تھے سزائیں دلواؤ, کہتے تھے نہیں دلوانی, آپ اکانومی ٹھیک کریں, آپ اس طرح. تو اس وقت یہ خط لکھ دیتے پریزیڈنٹ آف پاکستان. کیس ہو گیا تھا
سبتین کے خلاف کیوں ہو گیا تھا؟ تو 2 کیس غلط بھی ہو گئے ہوں گے نا آپ کی مرضی کے، لیکن باقی آپ کی مرضی کے مطابق کے خلاف، اور یہ ہماری مرضی کے حق میں کر دیا تھا اس وقت کر دیتے نا۔ دیکھیے میں پھر یہی کہہ رہا ہوں، پھر اب میں بات کروں گا، پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ آپ اور میں پروگرام کرتے ہوتے تھے، آپ کہتے مجھ سے پوچھتے ہوتے تھے کہ اسد عمر کو پیچھے ہٹانے کے لیے کیا لابنگ تھی اور اس کی ریزن کیا تھی، آپ کرتے ہوتے اتنا پروگرام، یاد ہے آپ کو؟ تو اور اسی طرح شوکت ترین برا ہو گیا، آپ کو پتہ ہی اب برا ہو گیا نا شوکت ترین، کیونکہ آج کل وہ پریس کانفرنسز کرتا ہے، آج کل بتاتا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے، آج کل وہ بتاتا ہے کہ میں نے IMF کا پروگرام سپتمبر 2022 تک کیا تھا، یہ نیا پروگرام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، مسائل تو کریٹ کر رہے ہیں شوکت ترین۔ تو اب آپ سمجھیں یہ پوری ایک لائن ہے، اور خود وہ کہہ دیتے ہیں اب کوئی اور نہیں آڈیو ٹیپ آئے گی یا آڈیو لیک آئے گی۔ باجوہ صاحب کے پاس بھی ٹیپس ہیں نا، انہوں نے وہ بھی آ سکتی ہے۔ اب ہمیں باجوہ صاحب کی ٹیپ دیکھیں، اب کیس یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کر، دیکھیں رشیا یوکرین وار پر وینٹ اگینسٹ گورنمنٹ پالیسی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے کچھ نہیں کیا، ترین صاحب آپ کی حکومت تھی، آپ نے اس وقت کچھ نہیں۔ مسئلہ یہ کہ تھوڑا سا تسی بھی رک جایا کرو نا، کہ جو ٹائم ہوتا اس ٹائم کر دے، نہیں تو جسے باہر آندے اس وقت یاد آ جاتا اسی جیل رہ کے آگے اور کیا کریں۔ وہ بھی عارف الوی تو خط عارف الوی کی کرے بیچارہ، آپ کے دے 244 245 پڑھ لیں، پتہ ہے منو پڑھ لیں تو پڑھ لیں۔ آپ کہہ عارف الوی صاحب نے رہے ہیں کہ عارف الوی سزا دے دے گا، عارف الوی کیا صدر صاحب نے بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ جس پہرائے میں بات کر رہے ہیں اسی پہرائے میں میں آڈیو اور ویڈیو لیک کی بھی بات کر رہا ہوں، اسی ڈر، اسی خوف، اسی پریشر کی بات کر رہا ہوں، بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پر اگر آپ نے دیکھیں چیف جسٹس تمنا کا پھر ذکر کروں گا، انہوں نے اس کیس کو پہنچایا جہاں وہ پہنچنا چاہیے تھا۔ بھی تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد ذرا اب یہ چیف جسٹس یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کیونکہ ملائن کیا جا رہا ہے، ٹرائی ٹو انڈر۔ اور دو سوال ہیں، سوری سر محمد صاحب، دو سوال ہیں، اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سر، کرتا کون ہے، یہ نکلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو لوگ 2 کلیم کر چکے ہیں ان کو بلانا چاہیے کورٹ کے اندر، کیونکہ آپ پبلکلی اون کر چکے ہیں کہ ہم آڈیو اور ویڈیو ٹیپس بناتے ہیں۔ اور دوسرا سر، آپ کے سامنے جب ہوگی پراپر انویسٹیگیشن ہو جائے گی، اگر وہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا نظر انداز کر دیا جائے اور ایک اچھی انویسٹیگیشن پروسیس کو بنا دیا جائے، سپریم کورٹ کو لیٹر لکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کو لیٹر۔ ایک جو آپ نے بات کی نا، پچھلے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے میرا خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، انٹرویو میں نے کیا، تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا سر آپ کو پتا ہے کہ جو ہے شہباز شریف از بیکمنگ آور نیکسٹ پرائم منسٹر؟ کہتے ہیں اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جی ہمارے پاس تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو پی ٹی آئی والے یا بیچارے بہت زیادہ معصوم ہیں یا بہت زیادہ وہ، مطلب اب کیا کہیں، آخر تک معصوم تھے، تو آخری دم تک یہی تھا کہ جی کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا آؤٹ سورس کی ہوئی تھی اور ان کو اس کا احساس کی وجہ سے مسائل بڑھے۔ اور یہ میرے خیال میں آئی ہوپ اگر کل ان کو چانس ملتا ہے تو یہ اس سے کچھ سیکھیں گے، امید کم ہی ہے، لیکن اگین ہمیں وی شوڈ ہوپ فار دی بیسٹ۔ یہ ذاتی والی بات ہے، منو نہیں پتا کہ سیکھیں گے والی زیادتی ہے یا امید کم ہے والی زیادتی ہے۔ سیکھیں گے کیا کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن پہ آپ کے پاس کو سیاسی کاموں کے لیے استعمال نہ کریں، بالکل، اور ساڑھے بندے پورے کر کے دو سیاسی کام۔ بالکل سر، یہ جو سو موٹو کے لیے درخواست لکھی گئی ہے، آج فیصلے میں لکھا گیا کہ سو موٹو لیں، بات تو کچھ زیادہ بڑھ نہیں گئی، ایک الیکشن ہونے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق، یہ تو وکلا ڈیوائیڈڈ ہے کہ جنرل الیکشنز جو ہوں گے اس کے اندر فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے 6 مہینے جمع 6 مہینے سال ہو سکتا۔ اس پہ تقریباً یونانیمس ویو ہے کہ صوبائی الیکشن تو ملتوی نہیں ہو سکتا، no later than 90 days آئین میں لکھا ہے، within 90 days، اچھا no later than 90 days، within no later than 90 days۔ 105 کا سب کلاس 3 یہ کہتا ہے not later than، اور 224 کا 2 یہ کہتا ہے within 90 تو دونوں کہتے ہیں، آپ دونوں ٹھیک۔ یہ بات بڑی what is going on، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا اس کیس پہ، لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے پابند کیا چیف الیکشن کمشنر کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ ان کنسلٹیشن آف دا گورنر صاحب کریں، اس پہ نہ انہوں نے اپیل کی ہے نہ کچھ کیا ہے۔ آج چیف الیکشن کمیشنر صاحب آج کورٹ میں اسی کیس میں آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا ہے الیکشن، مجھے پیسے نہیں دیے جاتے،
सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, सिक्योरिटी जिन्होंने सिक्योरिटी देनी वो सिक्योरिटी नहीं, आरओ जिन्होंने देने वो आरओ नहीं दे रहे, और जो पैसे देने वो पैसे नहीं दे रहे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आपने किस पे कुछ खतूत लिखे, कोर्ट ने पूछा। कोर्ट में कुछ बैठे लोग रो पड़े थे इस बात पे, क्या है कि इतने बेबस। अच्छा नहीं, कोर्ट ने भी ये कहा कि जी आप पूरा आप एक्शन आप खड़े हो, आप अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट आपके पीछे खड़ी है। ये आज जो कोर्ट में ये बात हुई थी, लेकिन जो सो मोटो जरूरी हो गया आपके साथ, क्योंकि सो मोटो में उन्होंने अब नेचुरली लार्जर बेंच उन्होंने कर दिया, उन्होंने भेज दिया, लेकिन हमारा एक केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पेंडिंग है इसी इशू पे सर, कि जी इसको कर लें। तो वो भी उस पे नंबर भी लग तारीख चुका कब की उसकी सर? नहीं अभी तारीख नहीं आई तो है। यही तो रोला, और मतलब कहने का मतलब है कि वो हो जाए, देखिए टाइम नहीं है ना। नहीं उसमें अर्जेंट एप्लीकेशन गई हुई है, उस पे चीफ जस्टिस साहब की जवाबदीद है, वो कब उस पे करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, डायरेक्ट पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3) दाखिल की गई है, और ये भी अब क्योंकि सो मोटो कह दिया तो हो सकता है ये सब केसेस साथ ही टेकअप हो जाए। अच्छा आपकी इजाज़त से ये जो हाई ट्रीजन वाला मामला है कि anyone who conspires or does abrogates, subverts and suspends or holds in abeyance, ये 3-4 क्लियर कट बड़े जो आर्टिकल्स हैं इनके, उनका इनहराफ हो रहा है। तो क्या ये आर्टिकल 6 किसी मौके के ऊपर इन्वोक कर लिया जाएगा? तो मैं नहीं समझता, देखिए इसके अंदर जो चीज़ देखने की है कि ये क्या एब्रोगेशन होती है, सस्पेंशन होती है, मेरे ख्याल से वो नहीं है, ये वायलेशन है, सबवर्जन भी नहीं है, वायलेशन है, और वायलेशन के ऊपर कोर्ट अपना एक्शन लेती है। अब देखिए लाहौर में एक ऑर्डर पास किया, अगर वो नहीं करते तो उनके पास कंटेम्प्ट की उसमें पावर्स हैं। कोर्ट क्योंकि एवरी अथॉरिटी, अब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे देती है तो एवरी अथॉरिटी इज बाउंड टू ओबे इट अंडर आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल 6 नहीं लगता। मैं शाम से इनको समझा रहा हूं खामर गुम्मद साहब को, ये गद्दारी लगवाने के चक्कर में। आपका ये आर्गुमेंट है कि अगर 90 दिन से मामला आगे चला जाएगा तो फिर क्लियर कट ये है भी आर्टिकल 6 के अंदर आ जाएगा। दिस इज व्हाट द आर्गुमेंट इज। बड़े वकील कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता है उसमें वो, लेकिन ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि आइदर ये सबवर्जन या एब्रोगेशन वगैरह की सीरियस इशू। इशू इज वेरी सीरियस। देखिए आइन के अंदर अगर देखिए, मैं कल भी किसी दोस्त से बात कर रहा था परसों इलेक्शन कमीशन में, मैं उनसे भी यही कहा था, मैं देखिए कल फिर कोई उठ के कहेगा जी इलेक्शन कराना है, नहीं सर सिक्योरिटी आपको नहीं दे सर, वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इलेक्शन नहीं होगा। नहीं सर, इससे अच्छा है आप इकोनॉमी तबाह कर दें और क्या जी हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। पाकिस्तान का मसला है कि इकोनॉमी चल नहीं रही, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं, इलेक्शन आगे कर। तो आप ये कह रहे हैं कि आप आए इकोनॉमी तबाह करें और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के इंतखाबात आगे करा दें, और ये इतना आसान फार्मूला बन जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एक चीज है जिसको मुस्तकबिल कहते हैं, मुस्तकबिल में किसी और ने भी आना है, किसी ने रिसीविंग एंड पर भी होना है। ये रास्ते मत खोलें जो कल कोई और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, वो कोई और मिसाल बनाएंगे, आप कहेंगे ये गलत है, वो कहेंगे जी आपने तो ये किया था, लेट्स नॉट गो देयर। नहीं इस पे भी बड़ा क्लियर है काशिफ भाई, ये जो गुमन आखिरी पढ़ देता हूं, इसमें 18वीं तरमीम के बाद हमने 18वीं तरमीम पूरी पीडीएम ने कहा था एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग, ये उसमें क्लॉज 2 और 2A ऐड हुई, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन्ड इन क्लॉज 1 और 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो करेंगे क्या? देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो डिफरेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं दोबारा लीगल इश्यूज पे जाऊं, आज इमरान खान साहब फिर कोर्ट में नहीं गए। ये कोई लीगल स्ट्रैटेजी आपकी, आप कोर्ट से रिलीफ भी मांगते जाते भी नहीं? सर देखें, इसको थोड़ा पस मंजर देख लेते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर लगभग इस्लामाबाद के अंदर 25 केस हैं, और जब तक ये वजीराबाद वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था वो हर कोर्ट के अंदर गया, हर कोर्ट के अंदर। आपको ज़ेबा चौधरी जो जस्टिस हैं उनका भी केस याद हो, उनकी अदालत के अंदर गया, उनको बताया कि मैं माजरत करने आया था। अब आपके 3 गोलियों से ज़्यादा आपको लगी हुई, डॉक्टर्स एडवाइस ये कर रहे हैं कि आप, उनका भी 4 फ़रवरी को मेरे ख्याल में हुआ है प्रॉपर दोबारा चेकअप, उन्होंने कहा कि एक और किसी किस्म का कोई भी आपको डिसबैलेंस होता है तो अगले 3 महीने के लिए दोबारा आप बेड पे होंगे। तो व्हील चेयर पे तो जा सकते हैं ना। फिर भी यही बात देखें, 2 इश्यूज, एक आपका सिक्योरिटी रिस्क और दूसरा आप मुझे बताएं आपके पास अगर आप वो क्या कह रहे हैं, आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं वीडियो लिंक पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे अभी जो आपने डिफेमेशन केस में जो ख्वाजा आसिफ वाला केस है उसमें वीडियो लिंक पे पेश हुए हैं खान साहब। और दूसरा इशू ये है कि क्या ये पहली दफा हो रहा है? आपको याद होगा ये जब रिजीम चेंज हुआ था, नाजिम जोकिया जो आपकी फर्टिनिटी का है,
وہ مرڈر کیس کے اندر ایک MNA صاحب انوالو تھے. ساگڈار صاحب آ رہے نہیں میں تھے, تھوڑے پروٹیکٹیو بیل کی بات ہو رہی ہے. حمزہ شہباز سلمان شہباز جب آ رہے تھے پروٹیکٹیو بیل ملی تھی ان کو, تو میں تو ایک اور بات کر رہا ہوں, مرڈرر کی بات کر رہا ہوں, اور کیس ہے کیا. لیکن آپ لوگ تو کہتے تھے کہ جب ان کے اوپر کیس ہوتے ہیں بیماروں کے اسپتال پہنچ جاتے ہیں, جاتے نہیں ہیں. ہم بیمار کیا, ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی دوسری پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں, ہمارے دماغ میں خون نہیں پہنچ رہا, کیا کہہ رہے ہیں, گولیاں لگی ہیں سب کے سامنے, GIT بنی, اس نے بتایا 3 چوٹ نہیں جانا, نہیں, سمپل ایز دیٹ. آپ ویڈیو لنک پہ لے لیں, اور پریسیڈنٹ موجود ہے, فیصلہ ہو گیا, پریسیڈنٹ موجود منڈے کو انہوں نے بلایا, جا رہے ہیں, میں نے سنا. I think so کہ خان صاحب کو جانا چاہیے, ایون گاڑی میں بیٹھ کے, اسٹیج میں بیٹھ کے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ رسک کیا لے رہے ہیں, اور کیس کیا ہے, کیس کیا کرپشن کا ہے, کیس کیا کہ مرڈر کا ہے, کیس ہے کیا سیڈیشن چارجز لگائے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ, جہاں خان صاحب خود بھی موجود نہیں تھے, کہ آپ کو نااہل کیا اور لوگوں نے پروٹیسٹ, دہشت گردی کے چارج, دہشت گردی کے اور سیڈیشن کے بھی ہیں, دہشت گردی اور سیڈیشن کے چارجز لگائے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پروٹیکٹڈ بیل دیں, میں آنا جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں پیش ہو جاؤں گا, میں ملک سے باہر نہیں جا رہا ہوں, نہ مجھے کوئی ایشو ہے, میں نے چھوٹی سی سرجری, میں جو سرجری کراؤں گا یہیں سے کراؤں گا. آپ نے چھوٹی سی سرجری کے کل امپیکٹس دیکھے نا آپ نے, پاکستان کے لوگوں نے جو سفر کیا معیشت کے طور پہ. ہمارے عماد یوسف صاحب DN جو ہیں وائس پریزیڈنٹ, آپ کو پتا ہے ابھی کیس چل رہا ہے, ان کی تو ساری تنخواہ جو ہے کراچی سے ہر دوسرے ہفتے ان کو بلایا جاتا ہے, کیس پڑھنے آ گئے, جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. تو کسی بھی عدالت کا یہ حکم ہے, ان کی مرضی منشا ہے, کوئی بھی آنریبل کورٹ ہے, لو لیول کی ہائی لیول کی, اگر وہ چاہ رہے ہیں دیکھنا ہے تو زمان پاک سے کتنا ہائی کورٹ چلے جانا چاہیے. میرے خیال میں دیر لگتی ہے, نہیں کچھ فرق پڑتا, گاڑی جا کے لے لیں, you are only submitting to the court, there is nothing wrong with it. آپ کی ایڈوائس ہوگی خان صاحب کو کہ چلے جائیں عدالت کے سامنے؟ بالکل, اگر پروٹیکٹیو بیل ہے تو اس میں ان کو جانا چاہیے, اگر ان کے پاس مشکل ہے تو کسی طرح بھی ان کو پیش ہونا چاہیے, سیکورٹی لے کے جانا چاہیے, اور پیش ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ کورٹ نے بلایا, اس کی تعظیم میں آپ پیش ہوں. لیکن آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جیسے آدمی ملک سے باہر ہوتا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے پروٹیکٹیو بیل میں کہ مجھے آنے کا موقع دے تاکہ میں کورٹ میں سرنڈر کروں, اس میں ان کو بغیر پیش ہوئے ان کو دے دی جاتی ہے, وہ آتے ہیں ملک میں اور کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. بیسکلی پرنسپل یہ کہ آپ نہ بھی کورٹ کے سامنے ہو تو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے اس کیس میں, لیکن یہاں تو وہ موجود ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ہے. لیکن اگر دیکھیے, اگر وہ جج آرڈر میں نے نہیں دیکھا, وہ جج صاحب نے جو کل کیا ہے کہ اس سے کیا وجود تھی کہ ان کی ایگزیمپشن اپلیکیشن انہوں نے ریجیکٹ کی, اور پھر ان کی پیش ہوں اسلام آباد لاہور میں. جی, پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ کنوکٹڈ کو جیل سے نکال کے ملک سے باہر بھیج دیا جائے 50 روپے کے بانڈ پہ؟ دیکھیں وہ آرڈر تو کورٹ ہی کا تھا نا. نہیں آپ مجھے کوئی پریسیڈنٹ, ہم تو آپ کو پریسیڈنٹ دے رہے ہیں کہ وہ کہیں بھاگ نہیں رہے, کوئی 50 روپے کا اسٹامپ پیپر نہیں دے رہے ہیں, جس نے دیا وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے, اس کو ابھی تک آپ نے بلایا نہیں ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, 2 چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو لنک چیف دیکھیں, اگر عدالت کی خواہش ہے تو تکمیل کر دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف, کوئی مسئلہ نہیں میرے خیال میں. محمد صاحب کہہ رہے ہیں تو تسی نہیں مننی, باقی سارے کہہ رہے چلے جائیں, ٹھیک ہے تسی کہہ رہے ہو ٹھیک کر دینے. جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے صدر صاحب کو اور کہا ہے کہ وائلیشن کانسٹیٹیوشن اور اوتھ آف آفس کی, اس کی انکوائری کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس؟ تو دیکھیں میرے خیال سے اختیار نہیں ہے انکوائری آرڈر کرنے کا. دیکھیں ان کی جو پاورز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل 48(1) میں, اور 48(1) میں ہی از باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دی چیف پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ. تو وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. یہ اختیار جو ہوتا ہے یہ حکومت کا ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے, جس میں کیبنٹ آتی ہے. اور 48(2) کی وہ پاور جس میں ان کے پاس ڈسکریشن کی پاورز ہیں, اس میں وہ ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن یہ اس میں نہیں آتا. جی یہ بتائیں سر کہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, کین یو رائٹ ٹو دی چیف آف آرمی اسٹاف کے ادارے کے حوالے سے اس طرح کا ہے تو, کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہے. دیکھیں وہ آرمی کا, دیکھیں انکوائری کا کام جو ہوتا ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہوتا ہے, جو آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو لکھنا چاہیے خط کہ جی وہ یہ کریں. تو انویسٹیگیشن کا جن کا ہاتھ کام ہوتا ہے وہ ان کو لکھنا چاہیے خط. یہ جو آڈیو لیکس, آخر میں دوبارہ آڈیو لیکس کی طرف آؤں گا. آڈیو لیکس یہ بہتر ہوتا رانا صاحب پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کچھ کسی قسم کی تحقیقات کر کے پھر آ کے بیٹھتے کہ ہم نے تحقیقات کر لی ہیں, ہم نے فورینزک کرا لیا ہے, FIA نے فورینزک کر کے ہمیں یہ بتایا. وداؤٹ ڈوئنگ دیٹ, ایک پہلے آڈیو لیکس آئی ہیں, فوراً اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کر لی گئی, اعتراف کر لیا گیا کہ جناب یہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اس کو تقریباً لیجیٹمائز کر دیا انہوں نے ان کانورسیشنز کو. Is this a direct attack on the independence of judiciary? میں تو سمجھتا ہوں, میں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا اس میں یہی بات کہی ہے کہ یہ بالکل اٹیک ہے آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, کہ اس طرح کی آپ نے ٹیپس کر کے, میں تو کہتا ہوں یہ مینیپولیٹڈ اور ڈاکٹرڈ ہیں, آپ نے اس طرح سے کر کے ان کو چلا دیا, اور آپ نے بغیر تحقیقات کیے ہوئے یا وہ کیے ہوئے, پہلے بات ہے کہ آئی کہاں سے یہ ٹیپس, سب سے پہلی بات ہے یہ کس طرح سے آپ کا آئیں.
پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے بغیر تحقیق کیے ہوئے آپ نے آج یہ بات ایشو کر دی اور لوگوں کے خلاف ان کی عزت کو آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور بار کا میں پریزیڈنٹ ہوں سر. آپ دیکھیے کہ میں نے ہمیشہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری اور میں نے بڑی انٹیگریٹی اس کے ساتھ اپنی پریکٹس کی ہے ان آل دیز ایئرس. آج مجھے افسوس ہوا کہ اس طرح کی بات آ گئی اور ہر طرف سے مجھے کالز آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اور میں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. لیکن آفٹر آپ جیسے فرمایا کہ یہ ہمیشہ وہ ریکارڈ پہ رہتی ہیں اور یہ استعمال ہوں گی. آج احتیاط سے استعمال ہو رہی ہیں, کل بغیر احتیاط کے بھی استعمال ہوں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک لاجیکل کنکلوژن پہ ہم نہیں لے کر جاتے چیزوں کو. جی اس کو لاجیکل کنکلوژن تک جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے. کیا کیا جا سکتا اچھا ہے؟ دوسری بات دیکھیے, اس میں اندر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی آپ کسی کو انفلوئنس کر کے یا ان سے کر کے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ڈوگر جو ان کے وہ کیس ہے محمد خان بھٹی, وہ تو سپریم کورٹ میں ہے ہی نہیں سر. مطلب میں نے نہیں فائل کیا, میں تو ہائی کورٹ میں کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا. دوسرا کیس پینڈنگ ہے جس میں اسٹے آلریڈی میرے فیور میں چل رہا ہے. آج سے نہیں 28 نومبر سے چل رہا ہے. تو مجھے یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ان جج سے کہہ دیں. ایک جج کا کام تھوڑی ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا, وہ 3 ممبر بینچ ہوتی ہے یا 2. It is the idea behind this, Naji. It is not the specifics, دیکھیں it's the idea. کیونکہ یہ سارا بینچ نے آج ہی وہ آرڈر کر دیا, وہ الیکشن کمیشنر کو بغایا. شاید آئی تھنک یہ پریسیپیٹیشن بنا اس کا کہ اس طرح سے آج یہ کر کے نکال دو تاکہ جج ملائن کیا جائے جوڈیشری کو بھی اور وکیلوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی, اپنے مخالفین کو. سر ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بات آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو آڈیوز ہیں ان کا سب سے اہم مسئلہ ان آڈیوز کا یہ ہے کہ بہت پریمپٹیولی ہم نے دیکھا کہ آئی پہلے سوشل میڈیا پہ اور فوراً ایک پریس کانفرنس بھی ہو گئی. ان کو ان کے لاجیکل کنکلوژن تک جانا چاہیے. میرا خیال ہے